بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلی آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہانہ درس قرآن مسجد قباء میں جس میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن شریف سے سورہ آل عمران کی ایک آیت پاک کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ دین اسلام وہ کامل دین ہے جس نے اپنے ماننے والے کی ہر جہت سے رہنمائی کی ہے۔ گھریلو ماحول ہو تو تب بھی رہنما اصول دیتا ہے، اور بازار کاروبار کے معاملات ہوں تو تب بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ایک گھر سے لے کے بادشاہ کے ایوان تک، ایک کٹیا میں رہنے والے انسان سے ایک محل میں رہنے والے انسان تک، دین اسلام ہر ایک کو مکمل طور پہ رہنمائی عطا کرتا ہے، کیونکہ اس دین میں ہر مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اور ہر مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ایک حدیث، اس کی تشریحات میں درس پاک بیان کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں گے کہ اس حدیث شریف میں جتنے مسائل ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، مولا ان کی سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ہمیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان کا ادا کرنا حقوق العباد میں بھی رکھا گیا، اور عمل کرنے والے کے لیے بہترین جزا کا انتظام رکھا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی یہ ایک حدیث جس میں 6 حق ایک مسلمان مومن کے دوسرے مسلمان پر رکھ دیے گئے ہیں، اگرچہ یہ حدیث اپنی وضاحت کے اعتبار سے، تفصیل کے اعتبار سے بہت بڑی حدیث پاک ہے، اس کے لیے ایک درس تو ناکافی ہے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ ایک نشست میں اس کے جملہ فوائد اور اس سے جملہ معلومات حاصل کی جائے۔ پہلا حق حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تم میں سے بیمار ہو جائے تو تم اس کی مزاج پرسی تیمار داری کرو۔ دوسرا حق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ پھر جب تم میں سے کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھو۔ تیسرا حق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کسی مسلمان کی دعوت کرے تو وہ دعوت کو قبول کرے۔ چوتھا حق، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ موجود ہو یا غیر حاضر ہو، ہمیشہ دوسرا مسلمان اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کی بھلائی چاہے، خیر خواہی کرے۔ پانچواں حق، رسول پاک سرور انبیاء علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ بہترین کلمات اپنی زبان سے ادا کرے اور سننے والا اس کا جواب دے۔ چھٹا حق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جب کسی کو سلام کرے تو وہ اس کو بہترین الفاظ کے ساتھ جواب دے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا ہر جملہ الگ الگ وضاحت رکھتا ہے اور بہت ساری قرآن شریف کی آیات اور احادیث طیبہ ایک ایک جملے کے اندر محدثین نے بیان کی ہیں۔ اب ہم اپنے اس ماحول میں دیکھنا چاہیں گے کیا یہ حق ہمارے لیے ان کا درجہ فرائض اور وجوب رکھ دیا گیا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان حق کو ادا کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان حقوق کی ادائیگی میں کون کون سی اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں، کون کون سی پریشانیاں از خود بنا رکھی ہیں کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں ہم بسا اوقات مجبور ہو جاتے ہیں اور کئی مہینے تک وہ ہمارا حق وہی رہتا ہے، ہم تیاریوں میں رہتے ہیں۔ آؤ احادیث پاک کی روشنی میں ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا حق جو رکھا گیا کہ کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری، مزاج پرسی کرو۔ آج ماحول بدل گیا، کوئی مسلمان بیمار ہو تو خبر آ جائے تو ہم خالی ہاتھ جانا اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہیں۔ 2-4 پیٹیاں آم کی، 2-4 کارٹن بوتلوں یا جوس کے کوئی 4 پیسے لیے، جب تک ہم اس کے پاس نہ جائیں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک اضافی عمل اپنے لیے رائد کر لیا ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس تمہیں خبر پہنچے کہ تمہارا فلاں بھائی بیمار ہو گیا ہے تو اخلاص کی نیت ساتھ لیے اور ایمان کی دولت کو سمیٹتے ہوئے اس کے پاس جاؤ اور اسے خیر خواہی کی دعا کا سوال کرو۔ کملی والے آقا نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور تم اگرچہ مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے بڑے اونچے مرتبے پر کیوں نہ فیض ہو، میرے رسول پاک نے فرمایا جب بھی تم کسی بیمار کا پتہ لینے جاؤ تو اس کے لیے تو دعا تم کرو ہی کرو، لیکن اس کو بھی کہو کہ جناب ہمارے لیے دعا کر دو۔ اور دوسرا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جب کسی سخت بیمار کے پاس جاؤ جس کی طبیعت زیادہ علیل ہو تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھو، اس کے حالات اور احوال معلوم کرو اور بات ایسی کرو جس بات سے اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی امیدیں بہار کی طرف بڑھ جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا اس کا مرض ہے کہ جو ٹھیک ہونے والا نہیں، پر تمہاری اسلامی یہ تمہاری ہمت اور تمہارا یہ خدمت کا طریقہ بنتا ہے کہ اگرچہ تمہیں معلوم ہو کہ ایسا مہلک ہلاک کر دینے والا مرض ہے، پر تم یہ نہ کہو کہ یہ اس سے تو بندہ بچتا ہی نہیں، یہ بندے کو مار دیتا ہے، نہیں، تیرے بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے تو ایسا جملہ کہہ دے کہ اللہ شفا دے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس مرض میں آئے، رب نے شفا دے دی، اس کے خزانے بڑے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اللہ شفا یاب کرنے والا ہے۔ بس یہ وہ طریقہ ہے اسلام نے دیا۔ آج میں سمجھوں تو میں بھی غلطی پر ہوں، آپ سمجھیں
تو شاید آپ بھی اس معاملے میں پتہ نہیں کہاں تک ٹھیک ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو تو غلط کہہ سکتا ہوں، آپ کے معاملے میں مجھے ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہیں جانتا میں کہ آپ کے معاملات زندگی کے کس طرح ہیں، اس واسطے پہلا حق یہ رکھا گیا کہ جب بھی جاؤ تو مریض کی عیادت کرو تو وقت بھی تھوڑا وہاں لگاؤ، اور اس کے پاس یہ جو دیگر معاملات ہیں فضول کہ آج پیٹیاں تم لے کے جاؤ اور کل خدا نہ خواستہ تمہیں وہ معاملہ ہو جائے تو وہ بیچارہ انتظام کرتا پھرے کہ 10 پیٹیاں لے کے آئے تھے میں 15 لے کے جاؤں تو تب میرا حق بنتا ہے۔ نہیں، یہ فضولیات چھوڑو۔ اگر تم نے اس کی واقعی خدمت کرنی ہے تو مٹھی بند کر کے اس کی ہاتھ میں کوئی چیز دے دو کہ لے میاں وہ چیز دو جو فروٹ کے لیے بھی کافی ہو، وہ چیز دو جو ڈاکٹر کی فیس کے لیے بھی کافی ہو، وہ چیز دو جو دوائی کے لیے بھی کافی ہو۔ عموماً ہمارا حال یہ ہے، ہم سیب لے جائیں گے، آم لے جائیں گے، جوس لے جائیں گے۔ وہ جو مریض ہے وہ تو ان چیزوں سے بالکل بیزار ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ جوس بھی نہیں پینا، فروٹ بھی نہیں کھانا، اس کی خوراک بس صرف دوائی یا مختصر سی خوراک ہے۔ تو جو کچھ ہم لے کے گئے یہ اس کے کام تو آیا نہیں، تو وہ چیز ہم کیوں نہ اس کو دے کے آئیں جو ہمیشہ اس کے کام آنے والی ہے۔ اب مجھے بتانے کی حاجت نہیں وہ کیا چیز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس پر اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں دوسرے حق کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرو۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کی 4 تکبیریں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ 4 تکبیروں سے بڑھ کے 5 تکبیروں تک رک گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جناب ہم تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، 5ویں تکبیر ہم نے کبھی نہیں پڑھی، تو آپ 5ویں ہمارے ذمے لگا رہے ہیں۔ میں بغیر کسی خوف و خطرہ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، 4 تکبیریں وہ ہیں جو ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، 5ویں تکبیر وہ ہے جو ہم دعا کے بعد پڑھتے ہیں۔ جس کو نماز جنازہ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی 5ویں تکبیر ہے۔ وہ تکبیر ہے کہ جب امام صاحب نماز جنازہ کے بھی دعا بھی نہیں کر رہے ہوتے تو کان میں کہا جاتا ہے جناب ذرا یہ بھی اعلان کر دو کہ جتنے آئے ہیں سارے کھانا کھا کے جائیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو یہ اعلان؟ یہ 5ویں تکبیر جو ہم جیسا کوئی کمزور بندہ نہ کہے، لوگ اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں، جی فلاں صاحب نے تو کیا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے۔ بھائی ہم اس واسطے نہیں کرتے، ہمیں معلومات حاصل ہیں اس وقت کھانے کا اعلان کرنا تیری میت کی توہین ہو رہی ہے۔ کبھی غور کرنا اس بات پہ، اس لیے ہم کہتے ہیں دور کا پڑھنے کی ضرورت نہیں، قریب سے مفتی احمد یار خان کو پڑھ لو، تمہیں زندگی کا سلیقہ آ جائے گا کہ کیا بندگی کا طریقہ ہے، آداب بندگی، آداب زندگی۔ مفتی احمد یار خان نے جتنے لکھے ہیں ماضی قریب میں ایسا کوئی مجھے نہیں ملا جس نے بندے کو آداب بندگی بھی عطا کیے ہوں اور آداب زندگی بھی سکھائے ہوں۔ اس وقت جب اعلان کیا جاتا ہے کہ کھانا کھا کے جاؤ، ہم نہیں سمجھتے کہ میت کی کتنی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر میت کو رب زبان اس وقت دے اور ہم سننے والے بن جائیں تو میت جو کچھ زبان حال سے کہے وہ کوئی صوفی صاحب حال صاحب دل ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے تو موت آ گئی، اب میری موت کا انہیں کوئی غم نہیں، انہیں ابھی بھی روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ 5ویں تکبیر ہم نے یہ بالکل کوئی بھی جنازہ ایسا نہیں آپ پڑھتے ہوں گے کہ جس کے بعد یہ اعلان نہیں ہوتا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں۔ جو آنے والے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے، جو کھانا چاہے یا نہ کھانا چاہے اس کے لیے الگ مسائل ہیں، لیکن یہ جنازہ ایک فرض کفایہ، ایک حق رکھ دیا گیا۔ میں روٹی کھانے کی غرض سے نہ جاؤں، میں نماز جنازہ اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچوں۔ تو دوسرا حق یہ رکھ دیا گیا۔ تیسرا حق کہ جب کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو دوسرا مسلمان قبول کرے۔ اب یہ جملہ بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ دعوت کرے کوئی مسلمان، دوسرا اس کی دعوت کو قبول کرے۔
اب اس میں یہ شرط لگا دی گئی کہ وہ دعوت کرنے والا جتنوں کی دعوت کرے اتنے لوگوں کا ہی جانا وہاں ضروری ہے، اور اضافی طور پہ ایک بچہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ جو اضافی طور پہ جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان میں آنے والا اگر کوئی چور دیکھنا ہو تو وہ چور ہے جو اپنے آپ بن بلائے کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ہر کوئی تو مہمان ہے اور وہ چور بن کے داخل ہو رہا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث شریف میں یہاں تک اس کی وضاحت ملتی ہے کہ وہ بندہ جو از خود بن بلائے مہمان بن گیا ہے اور کسی کے دسترخوان پہ وہ از خود اپنے آپ کھانا کھا رہا ہے، اس کا ہر لقمہ حرام کا لقمہ ہے۔ یہ دعوت کے حقوق ہیں، اب اس کو میں زیادہ نہیں کھولنا چاہتا، میں بالکل اب مختصر کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان غیر حاضر یا حاضر ہو تو دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے، دینی حق، کہ وہ اس کی بھلائی چاہے، اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کے بارے میں برا نہ سوچے۔ اگر میں دکاندار ہوں تو میری دکان کے سامنے دوسرے مسلمان میرے بھائی کی دکان ہے، تو اگر کوئی گاہک میری طرف سے اس کی طرف جائے یا اس کا میری طرف آئے تو مجھے اس کی بھلائی ضرور چاہنی چاہیے اور اس کی خیر خواہی کا لحاظ ہر اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ پانچواں حق حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان اس کو جواب دے۔ اب چھینک آنے والے کو کیا کہنا چاہیے، سننے والے کو کیا جواب دینا چاہیے، اس پر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ فرمایا وہ چھینک جس بندے کو آئے وہ کہے الحمدللہ، اور ایک روایت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کی تخلیق فرمائی گئی، آپ کے جسم مبارکہ میں روح کو داخل کیا گیا، جب روح داخل ہوئی آدم علیہ السلام کے وجود مطہر میں تو پہلے روح اندر یہاں تک آئی، پھر روح واپس لوٹی، دوبارہ اللہ کریم نے روح کو داخل فرمایا، حکم دیا، تو جو ہی روح آدم علیہ السلام کے پورے وجود میں پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام کے کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو پہلا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہی نکلا الحمدللہ رب العالمین۔